الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون صحیح پڑھیں وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وقال الله جل وعلا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله أو كما قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی دو جہاں فدا تیری ذات پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی تیری ذات پر ہو درود بھی تیری ذات پر ہو سلام بھی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جر القلم ہمارے مخدوم اور محترم اور بزرگ ساتھی فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب زید میدہم ان کی یہ فکر ہے اور ان کی یہ محنت ہے یہاں اس مسجد میں آ کر قلبی سکون حاصل ہوتا ہے اور ہم جیسے کور چشم کو بھی اس ماحول میں بہت روحانیت اور سکون اور قلبی اطمینان کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ کا فضل اور اس کا کرم متوجہ ہوا اور حضرت شیخ کا طویل عرصے یہاں دل جمی کے ساتھ دل لگی کے ساتھ استقامت اور پابندی کے ساتھ محنت کرنا اور آپ حضرات اور احباب کا اس میں ان کا دست بازو بننا اس کی وجہ سے جہاں جتنی محنت ہوتی ہے فکر ہوتی ہے اس کے اثرات و برکات ظاہر ہوتے ہیں ہمارے سابعہ اور دورہ حدیث کے محبوب ساتھی ہیں اللہ جل شانہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا عربی لغت میں مہارت اور اچھی استعداد عطا فرمائی
اللہ جل شانہ ان کی زندگی میں، صحت میں، علم میں، عمل میں اور ان کی اس محنت میں بیش از بیش ترقیات نصیب فرمائے، اور ان کے فیوز اور برکات اور ان کے مشائخ اور اساتذہ کے فیوز اور برکات ان کو بھی اور ان کے توسط سے آپ کو اور چاروں طرف بسنے والی پوری بستی کو، خاندانوں کو اللہ جل شانہ خوب خوب وافر نصیب فرمائے۔ اہل اللہ کی صحبت، اس میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل اللہ کون ہیں، اپنا اپنا تصور ہے، ذہن ہے، میں کس کو اہل اللہ سمجھتا ہوں، میرا ایک ذہن ہے، اس کا ایک حدود اربع ہے، اس پر جو پورا اترے گا اس کو میں اہل اللہ میں سے سمجھوں گا۔ آپ کے ذہن میں جو ذہنی خاکہ ہے اس پر جو پورا اترے گا آپ اسی کو اہل اللہ سمجھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اہل اللہ کون ہیں، اور دوسری چیز صحبت کیا چیز ہے اور اس کی کیا صورتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے کہ یہ کس قدر ضروری ہے، اہم ہے، اور اس کے بغیر زندگی نہیں، پتھر ہے، مٹی ہے، بلکہ یوں کہو کہ پتھر اور مٹی کی پھر قیمت ہے، اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں جس کو اہل اللہ کی صحبت نہ میسر ہو۔ اللہ کرے کہ اس مختصر سی مجلس میں یہ تینوں باتیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔ ابتداً بطور تمہید کے اور مقصدی بات کے لیے بنیادی درجے کے اعتبار سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ مملکت خداداد پاکستان کی صورت میں زمین کا ایک محترم ٹکڑا عطا فرمایا اور اس کی بنیادوں کے اندر بڑی بے انتہا قربانیاں دی گئیں، اور اس کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے مقصد وجود کو اللہ نے عام فرمایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ابھی تک پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے اس کے مقصد وجود کا اللہ نے زبانوں کے اوپر ایک ایک زبان پر یہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا، اس کے لیے جان و مال کی بے انتہا قربانیاں تھیں، اور انگریز اور ہندو گویا کہ ان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مسلمان ایک مستقل الگ قوم ہے، ان کو آزاد خطہ زمین ملے اور اس میں اپنی آزادانہ طور پر اسلامی زندگی وہ گزاریں، تمام شعبۂ زندگی میں اسلام کا دورہ ہو، اور ایک فرد سے لے کر پورے اجتماع تک، قومی اور اجتماعی سطح تک، تمام شعبۂ زندگی میں، تمام نجی اور سرکاری گویا کے محکموں میں، اداروں میں مسلمان پوری آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اس میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل باقی نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے ان مسلمانوں کی قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازا، اور یہ مملکت خداداد پاکستان کی صورت میں رمضان المبارک کے مبارک ترین آخری عشرے میں 27ویں شب میں یہ عطا فرمایا، جس وقت شمسی تاریخ 14 اگست 1947 بن رہی تھی، اس وقت قمری اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور پھر 27ویں شب ہے، جس کے بارے میں سلف صالحین کی ایک بڑی جماعت کا قول ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اب جب یہ مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گئی تو اس کے بعد قومی اہداف جو پوری قوم کی گویا کہ اجتماعی اور بنیادی اور کلیدی ضرورت
ان کا تعین، ان کا احساس اور شعور، اور پھر ان قومی اہداف کے حصول کے لیے محنت اور کوشش اور جد و جہد کرنا، یہ سب کے اوپر اجتماعی طور پر اولین فریضہ۔ بات طویل ہو جائے گی، مجھے موضوع کی مناسبت سے اتنی بات عرض کرنی ہے کہ جتنے بھی قومی ادارے ہیں، ان تمام قومی اداروں میں سے آج اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدارس یہ وہ قومی ادارہ ہے، پوری قوم کے قومی اہداف، اجتماعی اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک نصیب ہوا، جس کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور وہ ہدف واضح ہے۔ نصف النہار، دوپہر کو جس طرح دن روشن ہوتا ہے، نصف النہار کی طرح یہ بات واضح ہے کہ ہمارا قومی ہدف یہ ہے کہ ہمیں ایک اسلامی زندگی نصیب ہو، اسلامی اور ایمانی اخلاق اور جذبات ہمارے اندر پروان چڑھیں، امانت اور دیانت اور سچائی کا ہماری زندگیوں میں فروغ ہو۔ جس محکمے میں جاؤ، جس ادارے میں جاؤ، جہاں بھی آپ کو سابقہ پڑے، واسطہ پڑے، آپ کو امانت، دیانت، انصاف، یہ اسلامی زندگی کی بہار آپ کو ملے، نظر آئے، ظلم اور زیادتی کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف کا دور دورہ ہو، یہ ہمارا قومی ہدف ہے یا نہیں؟ اس مملکت کے وجود میں لانے کا جو مقصد ہے، اس کا یہ اہم ترین نقطہ ہے۔ اس حوالے سے آج تک کی یہ 70-72 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے جنون کی حد تک لگاؤ مدارس کو ہے۔ اس مقصد کے لیے انتہائی جد و جہد اور نامساعد حالات کے باوجود روکھا سوکھا کھا کر اس قومی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کل سے اس ملک کی بنیادوں سے لے کر آج تک یہ مدارس درویشی کی حالت میں اس مقصد کے حصول کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور قوم کو علماء، قراء، حفاظ قرآن، مفتیان، اور پھر کرتے کرتے اہل اللہ، جو آج ہماری صحبت مجلس کا عنوان ہے، یہ کون فراہم کر رہا ہے؟ کون فراہم کر رہا ہے؟ مدارس ہیں۔ مدارس یہ مشین ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، جہاں قاعدہ علی با تا سے لے کر ناظرہ قرآن سے لے کر حفظ اور تحفیظ قرآن سے لے کر عالم اور مفتی اور مشائخ اور اہل اللہ تک کے تمام افراد تیار کر رہے ہیں۔ اور اس طرح میرے بھائیوں، آج جتنی انفرادی اور اجتماعی طور پر ہماری زندگیوں میں اسلام نظر آ رہا ہے، ہماری زندگیوں میں اسلام کی کوئی جھلک نظر آ رہی ہے، ہماری قوم میں، ہماری عوام میں، ہماری رعایا میں جتنا حفاظ قرآن، قاری قرآن، ابھی کیسے قرآن پاک پڑھنے والا تھا، ساتھی ہمارا ایمان تازہ ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہوں، ان کی بارگاہ رسالت میں کیسے نذرانہ عقیدت پیش کرنے والا عزیزم یحییٰ۔ تو یہ سارے ایمانی جذبات، یہ ایمانی کیفیات، یہ ایمانی پیغام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فکر، وہ کوڑن اور وہ آپ کی محنت، اس سب کا گویا کہ محور اور مرکز اور منبع وہ مدارس ہیں۔ قاعدہ آپ کو پڑھنا ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، ناظرہ قرآن پاک پڑھنا ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، عالم بننا ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، حافظ قرآن بننا ہے، مدرسے کے بغیر چارہ کار نہیں، اور مفتی بننا ہے، مدرسے کے بغیر کوئی صورت ممکن نہیں۔ یہ ہماری قومی، اجتماعی، یہ ملکی، یہ وہ ضرورت ہے جس ضرورت کو پورا کرنے میں مدارس لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کہیں کہ مدارس قومی دہارے میں نہیں،
ان کو قومی دہارے میں لایا جائے تو پھر ہمیں سمجھایا جائے کہ وہ کون سا قومی دہارا ہے کہ جس کے اندر ان کو لایا جانے کی کوشش کی جائے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے مخدوم اور محترم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب زید مجدہم یہ کس کی پیداوار ہیں؟ کس کی پیداوار ہیں؟ مدرسہ۔ آپ کے امام ہیں، آپ کے معلم ہیں، آپ کے مربی ہیں، آپ کے واعظ ہیں، آپ کو دین کا راستہ دکھانے والے، ایمان کی روشنی میں زندگی گزارنے کی رہنمائی کرنے والے، یہ مدرسے کی عطا ہے۔ تو گویا کہ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ قوم نے، عوام نے چندہ حکومت کو بھی دیتی ہے ٹیکس کی صورت میں، اس چندے کا نام ٹیکس ہے، اور قوم اور عوام اور رعایا مدارس کو بھی چندہ دیتی ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ یہاں اختیار کے ساتھ اپنی خواہش اور اپنی پسند کے مطابق جو جتنا دے، اور وہاں گویا کہ جائز اور ناجائز ہر طریقے سے دینا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہماری مالی اعانت پر، ہمارے چندے پر جب مدرسے چلے تو انہوں نے پلٹ کر قوم کو اور عوام کو اور رعایا کو تھوڑا دے کر زیادہ لوٹایا، تھوڑا لیا اور زیادہ لوٹایا۔ چند سال کی بات ہے، 2-3 سال کی بات ہے، یعنی یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ مدارس نے اس حوالے سے کتنی محنت کی کہ پوری قوم کو خود کفیل بنایا۔ یاد رکھیے مدرسے کا کام ڈاکٹر بنانا نہیں ہے، مدرسے کا کام سائنسدان پیدا کرنا نہیں ہے، مدرسے کا کام انجینئر پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ سارے قومی ادارے اس کے لیے ضرورت ہیں کہ جو ڈاکٹر پیدا کریں، جو انجینئر پیدا کریں، جو سڑکیں اور بلڈنگیں بنانے والے ہوں ایسے پیدا کریں۔ مدرسے کا کام یہ کہ قومی اہداف اور قومی مقاصد میں سے ایک اہم ترین ہدف وہ دین ہے، اسلام ہے۔ اس حوالے سے رجال کار تیار کرے، یہ مدرسہ اپنے اس قومی ہدف کو الحمدللہ پورا کر رہا ہے، اور اتنا کر رہا ہے کہ چند سال پہلے تھائی لینڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن مجید تراویح کے اندر سنایا گیا۔ تھائی لینڈ میں غالباً 4-5 سال ہو گئے ہوں گے، تھائی لینڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن مجید تراویح میں سنایا گیا۔ وہ تھائی لینڈ میں مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن مکمل سنانے والا یہ شرف پاکستان کو حاصل ہوا، کراچی کو حاصل ہوا۔ ہمارے یہاں کراچی کے حافظ قرآن تھے، وہ تھائی لینڈ میں اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں۔ پاکستان کے حفاظ اور علماء امریکہ میں، برطانیہ میں، دنیا کے کتنے ملکوں میں، یوں کہو کہ ہمارا ملک کتنا خود کفیل ہوا کہ یہ حفاظ اور علماء اور مفتیان حضرات کا ایکسپورٹر بنا۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف لدینوی نور اللہ مرقدہ، ان کے داماد بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، معبر ہیں۔ حضرت مولانا مفتی منیر احمد آخوند صاحب زید مجدہم امریکہ میں بہت بڑا اسلامک سینٹر چلا رہے ہیں اور مفتی ہیں، وہاں عوام کے لیے ایک مرکز بنے ہوئے ہیں، خواص کے لیے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ وہ مدرسے کی اور پاکستان کی اور یہاں کی کیا ہے، یہ سوغات ہیں جو وہاں امریکن معاشرے میں ان لوگوں کو نصیب ہو رہے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ چند سال پہلے کی ایک اور بات بتا دوں، دعا کریں تھوڑے وقت میں وہ مقصد کی جو اس بات پر میں آنا اور لانا چاہ رہا ہوں وہ عرض کر سکوں اور یہ باتیں اس کے لیے معاون بن جائیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، رابطۃ العالم الاسلامی سعودی عرب میں اس کا ایک اجلاس تھا۔ ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب یہ بھی شریک تھے۔ تو وہ بتاتے تھے کہ وہاں کے جو سعودی وزیر مذہبی امور تھے ان سے سلام دعا ہوئی، تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے سعودیہ میں
سالانہ کتنے حفاظ قرآن تیار ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ سالانہ اوسطاً 4000 حفاظ قرآن تیار ہوتے ہیں۔ پورے سعودیہ میں اوسطاً سالانہ 4000 حفاظ بچے اور بچیاں قرآن کے حافظ تیار ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہاں حفاظ تحفیظ کے جتنے مدارس ہیں ان تمام کی سرپرستی حکومت کرتی ہے، ان کے جملہ اخراجات کی کفالت حکومت کرتی ہے۔ تو مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب زی دمجدم بتانے لگے ان کو کہ بھئی ہمارے ہاں پاکستان میں اوسطاً سالانہ 64,000 حفاظ قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اب یہ تعداد 80,000 کو پہنچ رہی ہے۔ اور یہ ان مدارس کی یہ پروڈکٹ کہو، ان کی مصنوعات کہو، جیسے کمپنیاں کارخانے ان کی اپنی پروڈکٹ ہوتی ہے، مدارس کی یہ پروڈکٹ ہے، یہ مصنوعات ہیں، مدارس کی تیار کردہ یہ وہ سوغات ہیں جو پورے عالم کو مل رہی ہیں۔ یہ ان مدارس کی کارکردگی ہے جن مدارس سے حکومتی سطح پہ کوئی تعاون نہیں، حکومتی اور ملکی بجٹ میں ان کا کوئی حصہ نہیں، سرکاری مراعات میں ان کا کوئی حصہ نہیں، روکھی سوکھی ہلکی پھلکی تنخواہوں پر مشاہروں پر اتنی بڑی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ تو یہ اہل اللہ کے مراکز ہیں، مدارس۔ اب اگلی بات جو عرض کرنی ہے اس سے اس ساری تفصیل کی صورت میں ہمیں اس کے حوالے سے آگاہی ہو ہی گئی ہوگی، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل اللہ کون ہوتے ہیں۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک حدیث پاک ذکر کی ہے، ان للہ اہلین، کہ اللہ جل شانہ کے اہل گھر والے خواص کچھ لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرآن والے، قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگنے والے، یہ اللہ کے اہل ہیں، اہلہ و خاصتہ، اور اللہ کے خواص ہیں یہ۔ تو سب سے پہلے جو چٹائی کے اوپر بیٹھ کر، ننگی زمین پر بیٹھ کر بچوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو الف با تا ثا مفردات پھر مرکبات پڑھاتا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ آپ سمجھتے ہیں اللہ والا ان کو؟ نہیں سمجھتا کوئی تو اب سمجھے، یہ سب سے بڑا اللہ والا ہے جو اس مسلمان بچے اور بچی کا سنگ بنیاد رکھ رہا ہے، اس کے اوپر اللہ اللہ کی محنت کر رہا ہے، اس کو الف با تا۔ میں جب حضرت لدھینی نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو کئی مرتبہ یہ خیال میرے دل میں پیدا ہوا، آج بھی مجھے یاد پڑتا ہے۔ حضرت کے چہرے پر جب میری نظر پڑتی تھی تو میں سوچا کرتا تھا کہ وہ بھی تو استاد ان کا، حضرت کا، کہ جس استاد نے ان کو الف با تا پڑھائی تھی۔ اور پھر یہ میں سوچتا تھا کہ آج ان کی تمام خدمات میں، آج ان کی تمام تر گویا کہ ان فیوض و برکات میں اس استاد کا بھی پورا پورا حصہ ہے جس استاد نے حضرت کو بچے تھے الف با تا پڑھایا تھا، بنیاد تو اس نے ڈالی۔ تو میرے بھائیوں، یہ مکاتب والے اساتذہ اور اسی طرح یہ معلمات، یہ اللہ والے ہیں جو ان کا شب و روز پورا سال کے 12 مہینے سردی اور گرمی میں ان کا کام قرآن مجید کے لیے ناظرے کے لیے قاعدہ، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانا آسان نہیں، بچوں کے ساتھ بچہ بن کے رہنا پڑتا ہے۔ ان بچوں کو پتہ نہیں الف با تا کتنی مرتبہ انہوں نے پڑھایا، جب جا کر ان کی زبان پر یہ الف با تا آیا۔ تو بچے میرے ہیں، لیکن ان بچوں کے اوپر محنت یہ کر رہے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ لہذا جب ہم بچے تھے
تو ان اللہ والوں کے محتاج تھے. جو ان اللہ والوں کے پاس آیا اس کا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا صحیح ہوا. جو ان اللہ والوں کی صحبت میں رہا وہ حافظ قرآن بنا اور قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور سنت طریقے کے مطابق ترتیل کے ساتھ پڑھنا اس کو نصیب ہوا. اور عمر کے اس حصے میں جو ان اللہ والوں کے پاس نہیں آیا اس کو ناظرہ قرآن نہیں آتا. صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کی ادائیگی اس کے لیے ممکن نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ عمر کے اس پہلے حصے میں بچپن میں ان اللہ والوں کی ہمیں کیا ہے؟ ضرورت ہے. اور آج اگر ہم عمر کے اگلے حصے میں جا چکے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں ان کی آج کی یہ ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ان اللہ والوں کے حوالے کریں. بے شک سکول پڑھائیں اور ان کا ABC چیک کریں اور ان کو عصری تعلیم میں اچھے سے اچھی تعلیم دلانے کی محنت کریں، لیکن اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ان اللہ والوں کی صحبت سے محروم نہ رکھیں. ان اللہ والوں کی صحبت میں آپ کا بچہ 4-6 گھنٹے سکول میں پڑھتا ہے، اس اللہ والے کے پاس وہ شام کو آیا آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ، بتائیے اس 1 گھنٹے میں کتنا اس نے سیکھ لیا. اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں اور اس مرحلے پر ان کو ان اللہ والوں کی جو ضرورت ہے اور ان کا حق ہے ہم پر، زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر اساتذہ کا انتخاب کر کے اپنے بچوں کا سنگ بنیاد رکھیں. ان اللہ والوں کی صحبت میں وہ بظاہر الف با تا سا پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی صحبت کے ایسے اثرات ہوتے ہیں. آپ نے بھی کھلی آنکھوں دیکھا ہوگا، جو بچے کسی قاری صاحب کے پاس پڑھتے ہیں ان کے اخلاق میں اور ان بچوں کے اخلاق میں جو کسی قاری صاحب کے پاس نہیں پڑھے بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس کی زبان پہ گالیاں ہوں گی، ابے تبے ہوگا. یہ بچہ جس نے 1 گھنٹہ روزانہ قاری صاحب کو دیا یہ سلجھا ہوا ہوگا، اس کے اخلاق میں سنوار ہوگا. حالانکہ استاد نے الف با تا ہی پڑھایا ہے، لیکن صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. وہ استاد جو گھٹنے توڑ کے قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، عالم بالا سے مالا اعلیٰ سے جو اس پر سکینہ نازل ہو رہا ہے، اس کی صحبت میں یہ ننھا منا بچہ بیٹھا یہ محروم رہے گا؟ اس کے مزاج پر، اس کی ذہن پر، اس کی نفسیات پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. مجھے اپنے حفظ کا وقت یاد آتا ہے. ہمارے حفظ کے استاذ تھے حافظ علی زمان صاحب رحمہ اللہ، نابینے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ان کی یہ قمیص کا یہ دامن یہ ہر رہا ہوتا تھا پنکھے کی ہوا. مجھے آج بھی وہ آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے، وہ بہت دلکش لگتا ہے. نماز میں ان کا جو کھڑا ہونا ہوتا تھا اور وہ جو ان کا قرآن پڑھنا ہوتا تھا، روزانہ وہ فمی بشوق کی ان کی تلاوت کا معمول تھا. تو اب جا کے تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی صحبت میں رہ کر سب کی پارہ سنا رہے ہیں، سبق سنا رہے ہیں، منزل سنا رہے ہیں، اتنا بالطف وہ وقت اب بھی وہ یاد آتا ہے تو حظ آتا ہے، لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے اور جی چاہتا ہے وہ وقت پھر لوٹ کر آ جائے. لیت الشباب یعود یومن، لیکن وہ وقت گزر گیا. یہ قاری صاحب کی صحبت میں یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ اس نے آدھا گھنٹہ دیا، پونا گھنٹہ دیا. آپ اس کی قدر کریں، اس کی پابندی کرائیں اور قاری صاحب کو اللہ والا سمجھیں اور ان کا اپنا محسن سمجھیں کہ وہ میرے بچے پر محنت کر رہے ہیں. بچہ میرا ہے، محنت وہ کر رہے ہیں. بچہ میرا ہے، بنا وہ رہے ہیں. اب یہ جتنے مرحلے آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں ان اللہ والوں کی کیا ہوگی؟ ضرورت بڑھتی جائے گی. بچے کے قرآن مجید کے حفظ کا مرحلہ آیا تو حفظ کے جو استاد ہیں وہ بھی اللہ والے ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ، حضرت رحمہ اللہ سناتے تھے. حضرت اقدس مولانا محمد یحییٰ مدنی نور اللہ مرقدہ کا خیر المدارس میں حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ کی درسگاہ کے باہر سے حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ گزرتے ہوئے، درسگاہ کے دروازے سے گزرتے ہوئے اندر جھانک کے دیکھا
اور قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ سے فرمانے لگے کہ قاری صاحب آپ بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو ہم بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کا کام قرآن پاک حفظ بچوں کو یاد کرانا، تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو کہا کہ ہم بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ حفظ کے اساتذہ، حفظ کے معلمین، یہ معلمات، یہ اللہ والے ہیں۔ جیسے کپڑے والے، کپڑے والا کون ہوتا ہے؟ جس کا کاروبار کپڑے کا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کپڑے والا۔ تو بھئی یہ اللہ والا ہے نا، اللہ کے قرآن کا کام اس کا ہے، 24 گھنٹے 12 مہینے اس کا کام اللہ کا قرآن پڑھانا، تو یہ اللہ والا نہیں؟ اللہ کے کام میں لگا ہوا۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑو، جو قرآن کے ساتھ جوڑا وہ اللہ کے ساتھ جوڑا، اس کی بنیاد بن گئی۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو جو ہے وہ دو، تاکہ اللہ کے قرآن کی نعمت وصول ہو۔ آگے چلیں، عالم بننے کے لیے ان اللہ والوں کی پھر ضرورت ہے، ان اللہ والوں کی صحبت کی پھر ضرورت ہے۔ جو ان کی صحبتوں میں رہا، اولا سے لے کر دورہ حدیث تک ان کی صحبت میں رہتے 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 وہ کیا ہو جاتا ہے؟ عالم بن کر اس کے سر پہ دستار سجتی ہے کہ آج میرا بچہ عالم بن رہا ہے اور اس کی دستار بندی ہے۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ایک عرصے تک برسہ برس کی محنت کے بعد آج کیا ہوا؟ عالم بنا۔ تو بتائیے اہل اللہ کی صحبت کے بغیر کوئی عالم بن سکتے ہیں بھائی؟ ان اہل اللہ کی صحبت میں جو نہیں رہا اس کو نماز کے فرائض کا نہیں پتا، اور جو ان اہل اللہ کی صحبت میں رہا وہ عالم ربانی بن رہا ہے۔ اسی طرح سب کے لیے عالم بننا فرض تو نہیں، فرض کفایہ ہے۔ البتہ فرض عین یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا موٹا موٹا علم حاصل ہو، میری زندگی ایمانی ہو، اسلامی ہو، شب و روز اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا اور پسندیدہ زندگی پر میں چلوں، اس کے لیے موٹا موٹا علم مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ جس طرح وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر عالم بنا، اسی طرح میں اور آپ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر یہ موٹا موٹا علم حاصل کریں۔ اس کے لیے اللہ نے امام صاحب دیے، ہم حضرت کی صورت میں اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ ہمارے بچوں کے نانا جی ہیں، ان کی بڑی عجیب بات یہ لگی، اور بعض ان کی باتیں بڑے پتے کی ہے۔ بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں نا، بڑی عمروں والے، ان کی زندگیوں کے تجربات ہوتے ہیں، بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن بڑی وزنی ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اور ہمارے یہ ساتھی حضرت مولانا مفتی اویس صاحب، ان کے والد گرامی، ان کا بھی یہ غالباً مقولہ ہے کہ جو کسی عالم سے، امام سے تعلق رکھتا ہے تو وہ ایک پاؤ مولوی ہو جاتا ہے۔ وہ عالم تو نہیں بنتا لیکن ایک پاؤ مولوی ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی انہوں نے کہا ایک پاؤ عالم ہو جاتا ہے، ایک پاؤ مولوی ہو جاتا ہے۔ بھئی صاف سی بات ہے، کسی بھی شعبے والوں سے آپ اٹھیں بیٹھیں، ان کے ساتھ دوستی رکھیں، اس شعبے کی معلومات آپ کو ہوتی جائیں گی۔ آپ امام صاحب کے ساتھ تعلق رکھیں، اور یہ سب سے اونچا تعلق ہے، کیونکہ اس میں کوئی مفاد نہیں، اس میں کوئی لالچ نہیں۔ میں اللہ سیکھنے کے لیے، اللہ کا تعلق سیکھنے کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس عالم ربانی کے ساتھ رہوں۔ روزانہ آتے جاتے السلام علیکم سلام ہی کرتے رہیں، ان کی نظر میں آ جائیں، ان کے دل میں اتر جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کسی بھی دکان سے نہیں ملتا، اللہ والوں کے دل سے مل جاتا ہے۔ جو اللہ والوں کی نظر میں آ جاتا ہے، جو اللہ والوں کے دل میں اتر جاتا ہے تو اللہ اس کو مل جاتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا۔ اور حضرت مولانا
پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب زی دمیدوں میں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ بد کیا ہے، نظر بد تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن نظر حسن اچھی نظر اس طرف توجہ نہیں ہوتی. کہتے ہیں اس کو نظر بد ہوئی ہے، اس کو کیا ہو گئی؟ نظر بد، نظر لگ گئی. تو کہا جس طرح یہ بری نظر لگتی ہے اسی طرح اچھی نظر بھی لگا کرتی ہے. تو کہا اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کے سامنے آتے رہو، اللہ والوں کے درس اور اس میں اصلاحی بیان، اس میں شریک ہوتے رہو، پہلی صف میں آگے حاضری کی کوشش کرتے رہو. اس کی وجہ سے جب تم ان کی نظروں میں آؤ گے تو ان کی اچھی نظر لگے گی. تو اس طرح کیا ہوگا؟ ہمیں موٹا موٹا علم حاصل ہوگا، ہمیں زندگی صحیح رخ پر گزارنے کا جو ہے وہ ڈھنگ نصیب ہوگا. اور میرے بھائیوں، ہماری ایمانی بیٹری چارج ہوگی، ورنہ یہ اس دیوار سے، دروازے سے باہر نکلے تو قدم قدم پر ایمان خطرے میں ہے، قدم قدم پر اخلاق خطرے میں ہیں، قدم قدم پر اندر کے جذبات، ارادے، نیتیں خطرے میں ہیں. یہ ایمانی بیٹری تو یہاں چارج ہوگی. وہ موبائل کو چارج کرنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاور بینک. تو ایک ساتھی کے پاس بہت پاور بینک، اور میں کوئی کتنے موبائل چارج کر لیتے ہیں؟ کہا 4-5 موبائل چارج کر لیتے ہیں، اتنا ہے. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ خود بھی چارجنگ مانگتے ہیں یا نہیں؟ کہاں پہلے خود چارج ہوگا پھر آگے چارج کرے گا. تو میں نے کہا اس سے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ اللہ والے پاور بینک ہیں. یہ آپ سارے نمازیوں کو چارج کریں گے، لیکن آپ کو چارج کرنے کے لیے ان کا اپنا چارج ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور یہ تو 24 گھنٹے مسجد میں رہتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے ہے. آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا ملتی ہے، ان کو تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھانا مل رہی ہے. تو کیسے پاور بینک ہیں؟ نماز پڑھانے والے کو امامت پر 70 نمازوں کا اجر اللہ عطا کر رہے ہیں. کتنا زیادہ! تو یہ ان کا تعلق مع اللہ، وہاں سے پاور لے رہے ہیں. اور آگے جو ان کے ساتھ لنک رکھے گا، جو ان کے ساتھ تعلق رکھے گا، موبائل کا وہ پلگ اس میں ڈال کر کوئی دیر رکھے رکھو، جب جا کے وہ کیا ہوگا؟ چارج ہوگا. تو اس طرح تعلق اہل اللہ کے ساتھ، یہ تو سینہ بسینہ یہ دولت منتقل ہوتی ہے. کہتے ہیں آگ اور عشق دونوں کی خاصیت ایک ہی ہے، ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ. جس طرح یہ ظاہری آگ خانہ بخانہ گھر سے گھر چلتی ہے. پہلے وہ آگ ہوا کرتی تھی، تندور جلایا، چولہا جلایا، تو لو بھائی پڑوس سے آگ لے آؤ، پڑوس سے آگ لائے اور لا کے چولہا اور تندور جلا دیا. اب وہ چیز تو نہیں، لیکن اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سوئی گیس، یہ بھی تو خانہ بخانہ ہے. یہ سوئی گیس کی لائنیں چل رہی ہیں، سب خانہ بخانہ چل رہی ہیں. تو جس طرح ظاہر کی آگ خانہ بخانہ چلتی ہے، عشق، تعلق مع اللہ، یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ وارفتگی اور فریفتگی والا تعلق، لگاؤ، یہ گرمی اور یہ حرارت عشق، یہ تو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے. وہ سینہ گنجینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ اکبر، وہ مرکز تھا. اللہ جل شانہ کی براہ راست تجلیات آپ کے سینہ اطہر پر، آپ کے قلب اطہر پر ہوئیں. اور پھر جو سینے آپ کے سینے کے سامنے آگے، اللہ نے ان سینوں کو بھی نواز دیا. مثل نورہ کمشکات، اللہ اکبر. تو جو سینے دور رہے وہ ابو جہل کے ابو جہل رہے، عتبہ اور شیبہ بن کر اس دنیا سے گئے. لیکن جو سینے آئے اور اس سینہ اقدس کے ساتھ وہ جڑ گئے تو اللہ نے ان کو نواز دیا اور آنے والی امت کے لیے امام بنا دیا. اس طرح پھر انہوں نے آگے منتقل کیا تو تابعین، آگے منتقل کیا تو تبع تابعین، اور اس طرح یہ سینہ بسینہ یہ دولت میرے اور آپ تک اللہ نے پہنچائی ہے. تو اس کے لیے آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے
کہ جس کا اہل اللہ سے تعلق ہو، اہل اللہ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ والوں کے ساتھ اس کی آمد و رفت ہو، اور یہاں درس قرآن میں، درس حدیث میں، اصلاحی مجالس میں، یہ جو ماشاءاللہ 5 روزہ اصلاحی کورس ہے، اس میں جو اس طرح شریک ہوتا رہتا ہے اس کی زندگی میں اس کے نمایاں اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہماری روحانی اور باطنی غذا ہے، خوراک ہے، اس کے بغیر دین کے اور ایمان کے اعتبار سے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں۔ یہ ہماری غذا ہے اور یہ ہماری خوراک ہے۔ اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الردى فتردى مع الردی، جب تم کہیں جاؤ تو اچھوں کی صحبت میں رہو، بروں کی صحبت میں رہو گے تو پھر تم برباد ہو جاؤ گے۔ ہمارے پڑوس میں نور مسجد میں ایک پنجابی بابا جی تھے، اب واللہ عالم حیات ہیں یا نہیں، وہ پنجابی میں ایک شعر پڑھتے تھے اور ان کی زبان سے بڑا لطف بھی آتا تھا۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں جب اچھوں کی صحبت میں رہا تو میرا دامن وہ پھولوں سے بھر گیا۔ جب اچھوں کی صحبت میں میں رہا تو میرا دامن پھولوں سے بھر گیا، اور جب بروں کی صحبت میں رہا تو میرے جو اپنے پھول تھے وہ بھی گر گئے، میرے جو اپنے تھے وہ بھی گر گئے۔ جو میں نے 2 آیتیں پڑھی وہ اس عنوان کے لیے پڑھی کہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ قیامت آنے والی ہے، اور میں نے اس کو گویا کہ قیامت کو مخفی رکھا ہے، اس کا متعین علم کسی کو نہیں دیا، اور یہ آنے والی ہے تاکہ ہر ایک اپنی محنت اور کوشش کا صلہ پائے۔ تو آگے فرمایا کہ موسیٰ، اس قیامت اور آخرت سے تجھے کوئی ہرگز روکنے نہ پائے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ تجھے آخرت سے غافل نہ کرنے پائے، آخرت سے روکنے نہ پائے۔ تو آدمی سوچتا ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے، آخرت سے روک نہ دے، آخرت کی تیاری سے وہ تمہیں روک نہ دے، خبردار ایسا ہرگز نہ ہو، فتردہ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ۔ تو آج میرے بھائیوں، جو آخرت کے اوپر ایمان سے محروم معاشرے ہیں، محروم قومیں ہیں، آج 7 سمندر پار کی تہذیب ہمارے گھر میں آ چکی ہے، ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آخرت کے اوپر ایمان سے محروم قومیں میرے اور آپ تک پہنچ چکی ہیں، ہماری اولادوں تک پہنچ چکی ہیں۔ یہ آخرت سے کہیں ان کو روک نہ دیں، آخرت سے کہیں ان کو جو ہے وہ غافل نہ کر دیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی صحیح ماحول کے ساتھ جڑا رہے تاکہ اس کو اللہ اور آخرت کی یاد رہے اور زندگی صحیح رخ پر چلتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ اے پیغمبر، لا یصدنک عن آیات اللہ، خبردار آپ کو اللہ کے قرآن سے کوئی روک نہ دیں یہ لوگ۔ تو پتہ چلا کہ آخرت سے بھی روکنے والے ہیں، اللہ کے قرآن سے بھی روکنے والے ہیں۔ ایسے عناصر، ایسے اسباب اور ایسی چیزیں جو اس ماحول معاشرے میں پائی جاتی ہیں من الجنت والناس، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صحیح صحبت، اہل اللہ کی صحبت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت تابعین میں سے ایک مشہور نام ہے حضرت علقمہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، جس کو ہم صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے اچھا ہم نشین عطا فرما، مجھے اچھا ہم نشین عطا فرما۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اور وہ بزرگ تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نقد دعا قبول ہوئی تو ان کو بتایا میں نے ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اچھا ساتھی، اللہ سے اچھا ہم نشین مانگا، اللہ نے آپ کی صورت میں میرے حق میں قبول فرمایا، آپ کو اچھا ساتھی مجھے عطا کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ سلف صالحین 2 رکعت
صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلی چیز تو یہ ہے، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم اچھی صحبت حاصل کریں، اچھی صحبت میں رہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری جو چیز ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، وہ یہ کہ صرف اتنا بات کافی نہیں کہ ہمیں اچھی صحبت مل گئی، ہم نے اچھوں کی صحبت پا لی، ہم نے اہل اللہ کی صحبت اٹھا لی، اہل اللہ کی صحبت میں ہم جڑنے والے ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا فریضہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اچھی صحبت دینے والے بن جائیں۔ اچھی صحبت حاصل کرنے کے بعد پھر اچھی صحبت مہیا کرنے والے بن جائیں۔ ہر باپ کے ذمے، ہر ماں کے ذمے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں اچھا ماحول فراہم کرے، اچھی صحبت فراہم کرے، اس کو خود اپنا تعلق مع اللہ اتنا نصیب ہو جائے، اتنا حاصل ہو جائے کہ وہ پورے گھر میں تعلق مع اللہ والا ماحول اور تعلق مع اللہ والی صحبت وہ گویا کہ دے رہا ہو۔ کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کے زیر سایہ اولاد پروان چڑھ رہی ہے۔ اگر باپ ایسا ہوگا، حضرت اقدس لدینوی نور اللہ مرقدہ، ان کے والد غالباً ماسٹر تھے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ صحبت اور تعلق کی وجہ سے ذاکر شاغل تھے، اور فرماتے تھے کہ تہجد کے وقت ان کا رونا اور ان کا اللہ جل شانہ کا ذکر کرنا یہ ہمیں جگا دیتا تھا تہجد کے وقت۔ ایسے والد، تو اللہ نے اس والد کی ان زیر سایہ پرورش پانے والی اولاد کو حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدینی رحمہ اللہ بنا دیا۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندیلوی نور اللہ مرقدہ، ان جیسے والد اللہ نے ان کی زیر سایہ گویا کہ پروان چڑھنے والی اولاد کو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی بنا دیا۔ ایسے والد، انہوں نے اللہ والوں سے، ان کی صحبت سے وہ صفات اور وہ کیفیات حاصل کی کہ آگے پھر گھر کو اپنے زیر سایہ کفالت پانے والے مردوں اور خواتین کو، بچوں کو، اہل خانہ کو وہ صحبت فراہم کی، اور ان کے گھر اور ان کے خاندان پوری امت کے لیے فیضیابی کا ذریعہ بنے۔ ہمارے یہ دوست ساتھی حضرت مولانا مفتی محمد اویس صاحب اور ہمارے عزیزم حضرت مولانا مفتی محمد صاحب، یہ حضرات ہمارے مخدوم اور محترم حضرت قاری غلام حسین صاحب زید مجدہم، اللہ جل شانہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، انہوں نے ساری زندگی اللہ کے قرآن کی خدمت میں گزاری، اور ان کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی یہ اولاد آج حافظ قرآن ہے، عالم بالقرآن ہے، اور اللہ کے تعلق والی ہے۔ ہر والد کے ذمہ یہ فرض ہے وہ ان مراکز سے صحبت حاصل کرے۔ یہ سپر مارکیٹیں ہیں، یہ کارخانے ہیں، یہ بہت بڑے مراکز ہیں اللہ کے تعلق کے، یہ مسجد ہے، اللہ والوں کی مجالس ہیں۔ ہر والد کے ذمہ یہ لازم ہے یہاں آئے، صحبت میں رہے، اور یہاں کے اثرات اور کیفیات اور یہاں سے تعلق مع اللہ لے کر پھر اپنے گھروں تک پہنچائے۔ یہ دوہری ذمہ داری ہے، خود بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں کی صحبت کا پیاسا رہنا، اور پھر اس کو لے کر آگے دوسروں تک بھی کیا کرنا، پہنچانا۔ میں اور آپ جہاں بیٹھیں وہ مجلس، وہ بیٹھے اللہ کے تعلق والی ہو۔ میرے بھائیوں، صرف صحیح چلنا ہی نہیں، اللہ ہمیں اتنا اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے اپنے تعلق کے اعتبار سے کہ ہم صحیح چلانے والے بھی بن جائیں۔ جا بالصدق وصدق بہ، صادق بھی بنے، مصدق بھی بنے۔ اللہ جل شانہ کا یہ بہت بڑا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ اقیم الصلاۃ کی طرح یہ بھی حکم ہے، صادقین کے ساتھ رہو، اپنے قول کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، صحبتوں کے اعتبار سے ان کے ساتھ دوستیاں رکھو۔ کل قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نسبت سے جو دوستیاں ہوں گی یہ وہاں بھی باقی قائم اور دائم رہیں گی۔ الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ جل شانہ
ہمیں اللہ والوں سے محبت نصیب فرمائے، قلبی لگاؤ نصیب فرمائے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اللہ والوں سے مجھے محبت ہے اگرچہ خود ایسا نہیں ہوں، امید ہے کہ اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی کیا کر دے گا، نواز دے گا۔ کل قیامت کے دن فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو قلبی کیا ہوگی، محبت ہوگی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ اونچے مقامات پر ہوں گے اور ہم اگر جنت میں چلے بھی گئے تو ہمارا کیا درجہ ہوگا، کہاں آپ اور کہاں ہم؟ تو آج تو آپ کی یاد آتی ہے تو آپ کی زیارت سے گویا کہ وہ ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور آپ کی زیارت سے اپنے دل کو راحت پہنچا دے، وہاں جنت میں کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، آج جس سے قلبی لگاؤ ہے، آج جس سے قلبی تعلق ہے، کل قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، میں حضرات شیخین کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ اس لیے اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو فرمایا کہ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے محبت ہے، کل قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمل ان کے عملوں جیسے نہیں ہیں۔ تو آج وقت ہے یہ دل کی دک دک کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑیں۔ یہ تو وہ صحبتیں ہیں جو عمومی ہیں، اس کے بعد آخری درجے میں ریگولر ایک خصوصی صحبت ہے، وہ یہ کہ زندگی کے اوپر پالش ہو جائے اور زندگی ہماری صاف اور پاک ہو جائے، اس کے لیے باقاعدہ کسی اللہ والے کی صحبت میں داخلہ لے لینا۔ یہ بیعت کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیچ دینا، اور مردہ بدست زندہ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو ایک عالم ربانی دیا اور ایک شیخ اور خلیفہ اللہ نے آپ کو امام کی صورت میں عطا کیا۔ یہ دولت ہر مسجد والوں کو نہیں ملتی، خال خال یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کے امام غزالی یہی ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں، آج کے امام غزالی یہی ہیں، آج کے فضیل یہی ہیں، آج کے امام راضی یہی ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں۔ کل آئندہ ممکن ہے یہ نعمت بھی نہ ہو، اس لیے اپنے آپ کو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو گویا کہ فنا کر دیں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں۔ جب مناسبت ہو جائے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے فریاد کریں، اے اللہ میں آپ کو لینا چاہتا ہوں، میں وہ ایمانی کیفیات، وہ آپ سے والہانہ گرم تعلق اے اللہ میں بھی لینا چاہتا ہوں کہ میرا سجدہ بھی سجدہ بن جائے، اور مجھے بھی اے اللہ آج زندگی کے اندر تیرا تعلق ایسا نصیب ہو جائے کہ بازار میں بیٹھا ہوں تو ایسا ہو جیسے مسجد میں بیٹھا ہوں، گھر میں بیوی بچوں میں رہوں تو ایسا ہوں جیسے مسجد میں، میری مسجد میں حاضری بھی تیرے لیے ہو جائے، میرے گھر میں بیوی بچوں میں رہنا معاشرت بھی تیرے لیے ہو جائے، اور آفس میں، دکان میں، کاروبار میں، مزدوری میں، محنت میں بھی ہونا میرا تیرے لیے بن جائے۔ تینوں میدانوں میں رہ کر تینوں میدانوں کا رخ تیری ذات پاک کی رضا پانے کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ یہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اے اللہ جس ہاتھ کے ذریعے سے مجھے یہ نصیب ہو جائے میرا ہاتھ اس ہاتھ میں دے دے۔ اور پوری امت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پوری امت کو جہنم میں لے جانے والوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر جنت میں لے جانے والوں کے ہاتھوں میں دے دے۔
تو اس کے لیے پھر اللہ جب شرع صدر کرے تو پھر اپنا ہاتھ جو ہے وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے کر اللہ کا تعلق سیکھیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے مقرب، اپنے مقبول بندوں کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کی صحبتوں سے خوب متمتع ہونا نصیب فرمائے۔ جب آدمی قدر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو آپ کی 5 روزہ اصلاحی تربیتی کورس کی جو ہے وہ ترتیب ہے، اللہ جل شانہ اس کو بے حد کرامت بنائے، ہم سب کے لیے اللہ نافع بنائے، اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ زید مجدہم کی ان محنتوں کا اللہ ان کو بہترین صلہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ساتھی اس میں ان کے معاون ہیں اللہ سب کو درجہ بدرجہ خوب اپنی رضا اور تعلق سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔